خوشخبری یوٹیوب چینل کو دیکھنے اور پسند کرنے کے لیے ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں۔ آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہماری ویڈیوز کو بڑی باقاعدگی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ عزیزم، 2023 کا سورج طلوع ہونے والا ہے اور یہ خداوند کی شکر گزاری ہے کہ وہ ہماری زندگی میں ایک اور نئے سال کا اضافہ کر رہا ہے۔ نئے سال کے تعلق سے ایک خوبصورت اور سبق آموز کلام آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ زندگی خداوند کی سب سے خوبصورت ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور ہر سانس لینے والی شے زندگی کو پیار کرتی ہے۔ کوئی بھی شخص کسی بھی قیمت پر اس زندگی کو کھونا نہیں چاہتا، اور زندگی کی اس خوبصورتی کا، زندگی کی اس قدر کا اندازہ ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے ابلیس کی اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں۔ ایوب کی کتاب اور اس کا 2 باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، شیطان نے خداوند کو جواب دیا کہ کھال کے بدلے کھال، بلکہ انسان اپنا سارا مال اپنی جان کے لیے دے ڈالے گا۔ یہ ابلیس کا وہ اقرار اور اعتراف ہے جو زندگی کے تعلق سے وہ کر رہا ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے اپنے سارے مال کے بدلے اپنی جان کو بچانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور کوئی بھی شخص کسی بھی قیمت پر اس زندگی کو کھونا نہیں چاہتا۔ انسان اپنی زندگی میں بے شمار خواہشات کرتا ہے، بہت سی چیزوں کی آرزو اور جستجو رکھتا ہے۔ ہاں، 2 خاص چیزیں ہیں جس کی تمنا ہر شخص اپنی زندگی میں رکھتا ہے۔ نئے سال کے اس آغاز پر ہم ان 2 باتوں کے ساتھ اپنے سال کا آغاز کرتے ہیں۔ 31 کی رات ہو یا 1 جنوری کی صبح، ہم ان عبادت کے دوران ان 2 باتوں کے لیے خداوند سے ضرور دعا کرتے ہیں۔ پہلی بات، زندگی میں اچھے دنوں کی تمنا، اور دوسری چیز عمر کی درازی۔ یقیناً ہر شخص ان 2 چیزوں کی خواہش اپنے دل کے اندر رکھتا ہے، اور یہی خوبصورت سوال زبور کی کتاب اور اس کے 34ویں باب کے اندر بھی موجود ہے۔ خداوند کا بندہ مقدس داؤد ایک خوبصورت سوال کے ساتھ اس کا خوبصورت جواب دے رہا ہے۔ خداوند کا بندہ مقدس داؤد نبی اسی بات کو سوال کی صورت میں یوں بیان کرتا ہے۔ زبور 34 اور اس کی 12ویں آیت، وہ کون آدمی ہے جو زندگی کا مشتاق ہے اور بڑی عمر چاہتا ہے تاکہ بھلائی دیکھے۔ اب خداوند کا بندہ ان 2 باتوں سے ہمارے سامنے ایک خوبصورت سوال رکھ رہا ہے کہ تم میں سے وہ کون شخص ہے جو زندگی کا مشتاق ہے اور زندگی میں بھلائی دیکھنا چاہتا ہے اور بڑی عمر کو پانا چاہتا ہے۔ یقیناً ہم میں سے ہر ایک سننے والا اس بات کا خواہش مند ہے کہ 2 یہ نعمتیں اور برکتیں اس کی زندگی میں ضرور ہونی چاہیے۔ خداوند اسے ایسی زندگی عطا کرے کہ وہ اپنے بچوں کے بچے دیکھ کر اس دنیا سے رخصت ہو۔ خداوند اس کی زندگی میں کوئی دکھ اور ملال کو شامل نہ کرے۔ ہم اچھے دنوں کی توقع کرتے ہیں، تو خداوند کے کلام مقدس میں یہ خوبصورت سوال کیا گیا ہے، اور پھر اس خوبصورت سوال کا نہایت عمدگی کے ساتھ جواب بھی دیا گیا ہے۔ اگر آپ لمبی عمر کے خواہش مند ہیں، اگر آپ مشتاق ہیں کہ آپ اچھے دنوں کو دیکھیں اور آپ کی زندگی میں کوئی دکھ، کوئی ملال نہ ہو، بلکہ آپ پوری عمر پا کر اس دنیا سے رخصت ہوں، تو پھر خداوند کے کلام مقدس میں سے ان 4 باتوں کو ضرور ذہن نشین کر لیں۔ ان 4 باتوں کو سننے سے قبل میری آپ سے ایک مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ خداوند کے کلام کے اس حصے کو سننے کے بعد ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے ہیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبائیں۔
اس ویڈیو کو صرف نہ آپ خود دیکھیں بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، کیونکہ یہ خداوند کا کلام مقدس ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اچھی سے اچھی زندگی کو پا سکیں، اور یہ اچھی اور خوبصورت، خوشحال اور فتح مند زندگی صرف اور صرف خداوند کے کلام مقدس ہی سے ممکن ہے۔ تو 4 باتیں ہیں جن کو خدا کا بندہ مقدس داؤد اور پھر خداوند کا بندہ مقدس پطرس رسول جوڑ رہا ہے۔ 4 چیزیں ہیں جن کا براہ راست تعلق آپ کی عمر کی درازی اور اچھے دنوں سے ہے۔ تو پہلی بات جو آپ کی زندگی سے جڑی ہوئی ہے، پہلی چیز جو آپ کی زندگی کے اچھے دنوں سے جڑی ہوئی ہے، وہ خداوند کا بندہ فرما رہا ہے، اپنی زبان کو بدی سے باز رکھ۔ Keep your tongue from evils۔ اگر آپ لمبی زندگی پانا چاہتے ہیں، اگر آپ خوشحال زندگی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ خوشحال زندگی کے خواہش مند ہیں، تو پہلی چیز جو آپ کو کرنا ہوگی وہ یہ ہے کہ اپنی زبان کو بدی سے باز رکھ۔ اور دوسری جو چیز ہے وہ اس کے ساتھ براہ راست تعلق رکھتی ہے۔ دوسری چیز جو آپ کی زندگی کو بڑھا سکتی ہے، دوسری چیز جو آپ کی زندگی میں خوشحالی اور شادمانی لے کر آ سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے ہونٹوں کو دغا کی بات سے۔ یہ 2 چیزیں ہیں جن کا براہ راست تعلق آپ کی زبان سے جوڑ دیا گیا ہے، اور خداوند کے کلام مقدس کے اندر زبان کو ایک خاص اہمیت دی ہے، اور اس کی اہمیت کو، اس کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے مختلف جو استعارات ہیں وہ استعمال کیے گئے ہیں۔ کلام پاک کے اندر کہیں تو زبان کو آگ، اور کہیں تیز تلوار، اور کہیں اس کو تیر، اور کہیں اس کو سانپ، کسی بلا اور زہر اور چھوٹی سی پتوار کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ یہ تینوں چیزیں ایسی چیزیں ہیں جو اوزار کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں اور چیزوں کو چند ہی سیکنڈ کے اندر کاٹ کر ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتی ہیں۔ خداوند کا بندہ مقدس داؤد اور پھر مقدس پطرس رسول زبان کی اہمیت کو اپنے طریقے سے بیان کر رہے ہیں، اور پھر اسی طرح مقدس جو یعقوب ہے اس نے زبان کے بارے میں بہت ہی خوبصورت طریقے سے بیان کرتے ہوئے اس کی افادیت اور اس کی خاصیت کو یوں بیان کیا ہے۔ مقدس یعقوب فرماتے ہیں کہ جب ہم اپنے قابو میں رکھنے کے لیے گھوڑوں کے منہ میں لگام دے دیتے ہیں تو ان کے سارے بدن کو بھی گھما سکتے ہیں۔ دیکھو جہاز بھی اگرچہ بڑے بڑے ہوتے ہیں اور تیز ہواؤں سے چلائے جاتے ہیں تو بھی ایک چھوٹی سی پتوار کے ذریعے سے مانجی کی مرضی کے موافق گھمائے جاتے ہیں۔ اسی طرح زبان بھی چھوٹا سا عضو ہے اور بڑی شیخی مارتی ہے۔ دیکھو تھوڑی سی آگ سے کتنے بڑے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے۔ زبان بھی ایک آگ ہے۔ زبان ہمارے اعضاء میں شرارت کا ایک عالم ہے اور سارے بدن کو داغ لگاتی ہے اور دارائے دنیا کو آگ لگا دیتی ہے اور جہنم کی آگ سے جلتی رہتی ہے۔ اور مزید اس کی خاصیت کو اگلی آیات کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ تو عزیزم، زبان ایک ایسی چیز ہے جو براہ راست ہماری زندگی سے جڑی ہوئی ہے۔ اب جو زبان ہے اس کی کون سی پیداوار ہے؟ کیا کچھ زبان کی بدولت پیدا ہوتا ہے؟ زبان کیا کچھ ہماری زندگی میں پیدا کرتی ہے؟ زبان کی پیداوار کیا ہے؟ زبان کی شرارتیں کون سی ہیں؟ کلام پاک کے اندر ہمیں لکھا ہے کہ ہر طرح کا جو جھوٹ ہے،
ہر طرح کی جو بدگوئی ہے، ہر طرح کی جو چگلی ہے، گالی ہے، بد کلامی ہے، بدگوئی ہے اور عیب جوئی ہے، بدی، فساد، فریب اور دھوکے، یہ سب کے سب زبان کی پیداوار ہیں۔ تو کلام پاک کے اندر یہ بات بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ ہمیں سکھائی گئی ہے کہ اگر آپ لمبی زندگی کے خواہش مند ہیں، اچھے دنوں کے مشتاق ہیں، تو پھر آپ اپنی زبان کو اور اپنے ہونٹوں کو دغا کی بات سے، فریب کی بات سے، دھوکے کی بات سے اور بے ایمانی کی باتوں سے ہمیشہ محفوظ رکھیں۔ کہا جاتا ہے کہ جو زبان ہے وہ آپ کے باطن اور دل کا اظہار ہوتا ہے۔ جو کچھ آپ کے اندر ہوتا ہے دراصل وہ آپ خود ہیں۔ جب پیالہ ہلتا ہے تو جو کچھ اس کے اندر ہوتا ہے وہ جھلک کر باہر آ جاتا ہے۔ اور زندگی موت کلام کے اندر لکھا ہے یہ زبان کے قابو کے اندر ہے، یہ زبان کے قبضے میں رکھ دی گئی ہے۔ شیخ سعدی نے ایک مرتبہ اپنے نوکر کو کہا کہ آج میرا دل گوشت کھانے کو کر رہا ہے کہ جاؤ قصاب کی دکان پر اور گوشت کا اچھے سے اچھا حصہ آج میرے لیے چن کر لے کر آؤ۔ تو شیخ سعدی کا جو ملازم ہے وہ قصاب کی دکان پر گیا اور وہاں جا کر اس نے زبان کا ٹکڑا لا کر شیخ سعدی کو دے دیا۔ اس نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا جناب میری نظر میں یہ پورے جسم میں بہترین حصہ ہے۔ اور پھر ایک دفعہ پھر شیخ سعدی نے اپنے اسی نوکر کو کہا کہ آج پھر گوشت کھانے کو دل کر رہا ہے اور جاؤ جا کے جسم کا جو بدترین حصہ ہے وہ آج تم لے کر آؤ۔ اور اس کا نوکر گیا اور دوبارہ جب دوسری مرتبہ آیا تو اس کے ہاتھ میں زبان کے گوشت کا وہ ٹکڑا تھا۔ تو اس نے کہا یہ کیا؟ تو اس نے کہا جناب اگر جسم میں سے کوئی اچھی سے اچھی چیز ہے تو وہ زبان ہے، اور اگر کوئی بری سے بری چیز ہے تو وہ بھی زبان ہے۔ اگر اس کا صحیح استعمال ہو تو اس سے اچھی کوئی چیز بدن کے اندر موجود نہیں ہے، اور اگر آپ اسی چیز کا برا استعمال کریں تو اس سے بدتر اور اس سے بدترین چیز پورے جسم کے اندر کچھ نہیں ہے۔ تو زبان جو ہے یہ ہمارے جسم کے اندر شرارت کا ایک اعضاء ہے، ایک عالم ہے۔ اور متی کی انجیل اس کے 12ویں باب کی 34ویں، 35ویں اور 36ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ ہر نکمی بات جو ہم منہ سے نکالتے ہیں ہم عدالت کے دن اس کا حساب دیں گے، اور انسان اپنی باتوں ہی کے سبب سے راست باز ٹھہرتا ہے اور انسان اپنی باتوں ہی کے سبب سے قصوروار بھی ٹھہرے گا۔ تو اس کا مطلب یہ دو خاص باتیں، دو خاص چیزیں ہیں جو ہماری زبان سے، ہماری زندگی سے جڑی ہوئی ہیں۔ تو کلام پاک کے اندر بڑی ہی صحت کلامی کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ زندگی اور موت جو ہے وہ زبان کے قابو میں ہے، زبان کے قبضے میں ہے۔ اس کا صحیح استعمال آپ کی زندگی کے اندر شادمانی اور خوشی لے کر آ سکتا ہے، اور اسی زبان کا غلط استعمال آپ کی زندگی کو داغ لگا سکتا ہے، آپ کی زندگی کی مہلت کو کم کر دیتا ہے، آپ کی زندگی کے دنوں کو گھٹا دیتا ہے۔ بد زبانی اور بد کلامی ہی کے سبب سے انسان مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اور کمان سے نکلا ہوا تیر ہرگز واپس نہیں آتا۔ اس لیے بولنے میں، اس لیے کلام کرنے میں ہمیشہ ہی ہمیں بڑی ہی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح خداوند کے کلام کے اندر جو تیسری چیز ہے جس کو زندگی کے ساتھ جوڑا گیا ہے وہ یہ ہے کہ بدی کو چھوڑ اور نیکی کر، turn from evils and do goods۔ اب تیسری چیز
جس کو نبی زندگی اور اچھے دنوں سے جوڑ رہا ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو ہر طرح کی بدی سے بچائے رکھو اور بدی کی بجائے تم ہر طرح کی نیکی کرو۔ اب خداوند کا بندہ جو ہے وہ لمبی زندگی کو اور اچھے دنوں کو ہماری زندگی کے کاموں کے ساتھ جوڑ رہا ہے۔ بد سے لفظ بدی نکلا ہے، اور کلام خداوند کے اندر حبقوق کی کتاب کے اندر پہلا باب اور اس کی 12ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ خداوند ایسا پاک ہے کہ اس کی جو آنکھ ہے وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتی، اور نہ ہی وہ کج رفتاری پر نگاہ کر سکتا ہے۔ تو بدی، ہر طرح کی ناراستی، ہر طرح کا گناہ جو ہے یہ انسان کی صحت کو، انسان کے جسم کو دیمک کی طرح چاٹ لیتا ہے، یہ انسان کی دنوں کو کم کر دیتا ہے۔ بدی اور ناراستی جو ہے یہ انسان کی ہڈیوں کے لیے دیمک بن جاتے ہیں، بیماری بن جاتے ہیں، اور انسان آہستہ آہستہ ان بیماریوں کے باعث، ان برائیوں کے باعث، اس بدی اور گناہ کے باعث اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا شروع ہو جاتا ہے۔ بدی اور گناہ خدا کے غضب کو بیدار کر دیتے ہیں، یہ خدا کے غضب کو جگا دیتے ہیں۔ ہر طرح کا ظلم، ہر طرح کی ناراستی، ہر طرح کی ناانصافی یہ خدا کے غضب کو اور خدا کے قہر کو انسان پر بھڑکا دیتی ہے۔ ہر طرح کی بدی، ناراستی انسان کی زندگی کے اندر ایک بڑی رکاوٹ بن جاتے ہیں، یہ انسان کی زندگی کو تاک لگا دیتے ہیں۔ تو یہ تیسری بڑی چیز ہے جس سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے کہ ہر طرح کی بدی سے تم بچو اور نیکی کے در پہ رہو، اور بدی کے عوض ہرگز تم بدی نہ کرو بلکہ اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرو۔ اور چوتھی چیز جو بڑی خاص اور اہم ہے، جس کا براہ راست طلب اوپر والی 3 چیزوں سے جڑا ہے، زبان کا غلط استعمال، ہر طرح کی بدگوئی، ہر طرح کی بدشیخی، جھوٹ، فریب، دھوکہ، اور پھر اس طرح ہر طرح کی ناراستی، یہ تینوں چیزیں مل کر صلح اور سلامتی کو ختم کر دیتی ہیں، یہ صلح اور سلامتی کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ اس لیے چوتھے نمبر پہ جس چیز کا ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ تم صلح کے طالب ہو اور اسی کی تلاش میں تم رہو۔ Seek a peace and pursue it، یہ چوتھی چیز ہے جس کے بارے میں ہدایت کی گئی ہے، جس کے بارے میں ہمیں سکھایا گیا ہے کہ اگر تم لمبی عمر پانا چاہتے ہو، اگر تم اچھے اور خوشحال دنوں کی تلاش میں ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں خوشیاں آئیں، تو پھر تم صلح کے طالب رہو، صلح کی تلاش میں رہو۔ ہر ایک کی، ہر قسم کی قدورت کو، ہر قسم کی دشمنی کو، عداوت کو، کینے کو، بغض کو اپنی زندگی سے دور کر کے صلح اور سلامتی کے ساتھ اپنے دشمنوں کی طرف ہاتھ بڑھاؤ، اور اپنے دشمنوں کے لیے تم بد دعا نہیں بلکہ دعا کرو، اور ہمیشہ اپنے دلوں کو صلح اور صفائی کے لیے کشادہ رکھو، کھلے رکھو۔ کلام کے اندر بڑی ہی صلح اور صفائی کے ساتھ، بڑی ہی صحت کلامی کے ساتھ ان لوگوں کے بارے میں کہا ہے جو ہمیشہ صلح کے طالب رہتے ہیں، ان کو ان مبارک حال لوگوں میں شامل کرتے ہوئے خداوند کا بندہ متی کی انجیل اور اس کے 5ویں باب کی 9ویں آیت میں لکھتا ہے کہ مبارک ہے وہ جو صلح کراتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ اور اسی طرح یعقوب کا خط اس کا 2 باب اور اس کی 18ویں آیت کے اندر لکھا ہے، اور صلح کرانے والوں کے لیے راست بازی کا پھل صلح کے ساتھ بویا جاتا ہے۔ تو یہ مبارک حالی ہے ان لوگوں کے لیے
جو صلح کی تلاش میں رہتے ہیں، جو صلح کے پابند ہوتے ہیں، جو نہ صرف صلح کرواتے ہیں بلکہ خود صلح بھی کرتے ہیں اور صلح کے کام میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ تو خداوند کے بیٹوں اور بیٹیوں، نئے سال کے تعلق سے یہ خوبصورت پیغام آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہے کہ اگر آپ اچھے دن دیکھنا چاہتے ہیں، لمبی زندگی کے مشتاق ہیں، تو یہ 4 چیزیں آپ کی زندگی کا نصب و لائن ہونی چاہیے۔ اور نمونے کے طور پر خداوند یسوع مسیح کی خوبصورت زندگی ہمارے لیے ایک پیکر کی حیثیت رکھتی ہیں، نمونے کی حیثیت رکھتی ہیں، ایک مثال کی حیثیت رکھتی ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے شدید کرب اور دکھ کی حالت میں اپنی زبان کے صحیح استعمال کو اپنے سامنے رکھا۔ یسوع مسیح نے اپنی زبان کا صحیح استعمال کرتے ہوئے دشمنوں کے سامنے خاموشی اختیار کی، ان کی گالیوں، ان کے مینوں اور ان کے تانوں کے بدلے خداوند یسوع مسیح نے ان کے لیے دعا کی اور اپنے دشمنوں کو معاف کرتے ہوئے ان کے لیے برکت اور سلامتی چاہی۔ اور خداوند نے پھر سے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے بلند ہے۔ آج دنیا کے نبی پیغمبر مٹی کے نیچے دبے ہوئے ہیں، مگر خداوند یسوع مسیح کی جو قبر ہے آج بھی خالی ہے، اور یہی شہادت زبور 72 کے اندر دی گئی ہے، رہے گا نام صدا دی کر مسیدہ۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنی زندگی کے اس خوبصورت نمونے سے ہمیں یہ سبق سکھایا ہے کہ آئیں اپنی زبان کو خداوند کی تابع داری میں دیں، آئیں ہر طرح کی ناراستی سے اور بدی سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ نئے سال کے اس موقع پر آئیں ہم مل کر اس بات کا تہیہ کریں، اس بات کا عہد کریں کہ اگر ہم گالیاں بکنے والے ہیں، جھوٹ بولنے والے ہیں، اگر ہماری زندگی میں کسی قسم کا فریب ہے، دھوکہ دہی ہے، لالچ ہے، بے ایمانی ہے، ناراستی ہے، کوئی نشہ ہے، کوئی بری عادت ہے، تو آئیں آج اس کو ترک کرنے کا ارادہ کریں تاکہ اچھی زندگی، خوبصورت زندگی، خوشحال زندگی تحفے اور انعام کے طور پر خداوند سے حاصل کریں۔ آپ سبوں کو خوشخبری یوٹیوب چینل کی جانب سے نئے سال کی ڈھیروں خوشیاں مبارک۔